اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم ہوا تو آپ ہمارے گھر دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسما ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، صحیح قسمت، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے یہ اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ سیدنا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کی سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں تک لوٹا دیں۔ پھر آپ ابو بکر صدیق کی رفاقت میں غار ثور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بکر قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ سیدہ اسما کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدہ اسما رسول اللہ کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر کے لیے کھانا تیار کیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کی قسم، میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا ازار بند پھاڑ کر 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزہ اور دوسرے کے ساتھ کھانے کا تھیلے کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا، اس بنا پر میرا نام ذات النطاقین کے یعنی 2 ازار بند والی رکھا دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ نے میرے حق میں دعا کی، تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا فرمائے گا۔ قریش کو رسول اللہ اور ان کے ساتھی صدیق اکبر کا کوئی نشان نہیں ملا۔ سیدہ اسما فرماتی ہیں جب رسول اللہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی، ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ وہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے، میں گھر سے باہر تھی تو انہوں نے کہا تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسما فرماتی ہیں ابو جہل نے میرے رخسار پر تماچا رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ نے کس طرف رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے بابا جان غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے عبداللہ بن اریقط بھی تھے۔